کسی بھی دن عصر کی نماز کے بعد اللہ کے اس نام کی تسبیح کی اسی وقت لاکھوں مل گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، عصر کے بعد چلتے پھرتے صرف 3 لفظ اور ایک سورت پڑھ لیں، جتنی دولت کی ضرورت ہوگی ہاتھوں میں آ جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم، جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ چند منٹوں میں ہی حل ہو جائے گی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ مختصر سا یہ عمل آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ آج آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کے حل کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ یہ 3 لفظ اور ایک سورت مبارکہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ان 3 لفظوں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات، دکھ تکلیف ختم ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جتنی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے کامل بھروسے سے اور کامل یقین و اعتماد کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکل سے مشکل حاجت بھی دیکھتے ہی دیکھتے پوری ہو جائے گی اور آپ کی تمام حاجات ایسے پوری ہونے لگیں گی جیسے کہ آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہے گی۔ بس آپ نے یہ 3 خاص لفظ اور یہ صورت ہمیشہ کے لیے یاد کر لینی ہے۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے، تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں، جبکہ کچھ واقعات ارادے سے اور سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولاتی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے اور وہ اپنے تمام احساسات، صحت، پیار، تعلقات، محبت اور یہاں تک کہ اپنی ذات بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ پھر اگر وہ کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو اسے اپنی قسمت پر بھی شک ہونے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کو وقت نہیں ملا، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن بہترین جو ٹائم ہے وہ عصر کی نماز کا ہے، کیونکہ اکثر علماء کرام کے نزدیک وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ پورے دن میں ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جس میں قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، تو زیادہ تر علماء نے یہی لکھا ہے کہ وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے عصر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ پھر عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب حاصل ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور وہ 3 لفظ کون سے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کی ایک تسبیح پہلے بیٹھ کے کر لینی ہے۔ آپ کی کتنی بھی مشکل سے مشکل حاجت کیوں نہ ہو، ہر مشکل، ہر حاجت آسان ہو جائے گی۔ آپ کی حاجت تکلیف منٹوں میں، چٹکیوں میں ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری حل ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا، کروڑوں کا قرضہ ہے، اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ وہ ادا ہو جائے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو روزگار مل جائے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد مل جائے گی۔ اچھے رشتے چاہیے، اچھے رشتے مل جائیں گے۔ کاروباری مشکلات ہیں، کاروباری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ نے ایک تسبیح پر یا فتاح یا وہاب یا رزاق، یا فتاح یا وہاب یا رزاق، یا فتاح یا وہاب یا رزاق، اس کی پوری 2 تسبیح پڑھ لینی ہے۔ ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ العصر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی
الخسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے، گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنا کام بھی کرتے رہیں، کام کرنے کے دوران بھی آپ ان الفاظ کو دہراتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور یہ کم از کم اگلے 7 دن تک آپ نے لگاتار عمل کرنا ہے۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس کی 2 تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد اگلے دن عصر کی نماز تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ دیکھنا کیسے آپ کے بگڑے کام بننے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، حسب توفیق صدقہ بھی لازمی دینا ہے، فقط اللہ تعالیٰ عالم۔ ناظرین کرام، جب بھی اللہ تعالیٰ سے رزق مانگیں تو برکت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار و محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکروں میں بہت سے راستے اختیار کر لیتا ہے، تو کوشش کریں آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، صرف رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک کی آپ کے اوپر برکت ہونا شروع ہو جائے گی، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔